السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنه ورضوا عنه. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم نے آج سے نئی اسلامک سیریز شروع کی ہے، جس کا ہم نے عنوان سوچا سیرت خلفائے راشدین کا مختصر سا تعارف، یعنی جو 4 خلفاء اسلام میں گزرے ہیں ان کا مختصر سا تعارف انشاءاللہ کیا جائے. تو آج انشاءاللہ اسلام کے پہلے خلیفہ، سب سے دور اندیش سوچنے والے، سب سے انصاف پسند، تمام انسانوں میں سب سے فضیلت والے صحابہ کا تعارف کیا جائے گا. یعنی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے اسلام لانے کا واقعہ سناتا ہوں. ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ میں نبی ہوں، میری اتباع کی جائے، اللہ کو مانا جائے اور تمام بتوں کو چھوڑا جائے، تو تمام کفار حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کا دوست یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے کہ بتوں کو چھوڑ دیا جائے اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے. آپ نے یہ بات سننا تھا کہ پیارے نبی کے پاس پہنچے اور پوچھے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے اعلان نبوت کیا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلا کسی دلیل کے آپ پر ایمان لا لیا. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ تھا کہ آپ نے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی حجت کے، بنا کسی نافرمانی کے آپ نے ایمان لا لیا. اور تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اگر کوئی شخص ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا. یہ وہ صحابی ہیں جو عشر مبشرہ میں شامل ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے آگے بڑھایا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل انسان اگر انبیاء کے بعد کائنات میں ہے تو حضرت ابو بکر ہیں. تو یہ کتنی فضیلتوں والی بات ہو گئی ہے. محترم حاضرین، آپ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو کفار مشرکین، وہ جاہل لوگ ایسا کام کرے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ٹھہر کر نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر کپڑا لپیٹ کر آپ کی گردن کو کھینچنے لگا. گویا آپ کی سانس رک رہی تھی. جب حضرت ابو بکر کو یہ بات معلوم ہوئی رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور کفار کو دور کیا اور کہنے لگے کیا تم ایسے شخص پر ظلم کر رہے ہو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا تم ایسے شخص پر ظلم کر رہے ہو جو آخرت سے تمہیں ڈرا رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ کفار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو مارنے لگے. اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب انہیں گھر لے جایا گیا، جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا کہ پیارے نبی کیسے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کی ماں آپ کے سراہنے پر دودھ لے کھڑی ہوئی ہے. دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ہوش آتے ہی پیارے نبی کا سوال کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے، اسلام میں کیسی مٹھاس رکھی ہے کہ ہوش آتے ہی پیارے نبی کا سوال کیا کہ میرے نبی کیسے ہیں. کہا کہ آپ کے نبی خیر سے ہیں، آپ کے نبی کی خیریت ہے. آپ کو تب بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی. آپ نے اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ صحیح ہیں تو جب آپ تھوڑے مطمئن ہوئے. دیکھیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. اور آپ کو صدیق کہنے کا لقب کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا، کبھی نہ کبھی یہ سوال آتا ہے.
میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، کہا کہ میں ایک رات میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، تمام لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ جب حضرت ابو بکر کو لوگ جا کر پوچھنے لگے کہ اے حضرت ابو بکر، آپ کے ساتھی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک رات میں بیت المقدس سے لے کر جنت و جہنم کی سیر کر لی ہے، کیا تم اس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو کہا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں ایمان لاؤں رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آپ کو پیارے نبی نے کہا کہ تم آج سے صدیق ہو، تمہارا لقب صدیق ہے کیونکہ تم نے میری تصدیق کی، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو تمام صحابہ پریشان تھے کہ آخر امامت کون کرائے گا۔ حجرہ بند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے۔ حضرت بلال آتے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اے نبی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ذرا سوچو، اس وقت صحابہ پریشان تھے کہ آخر کیا بات ہے، آج کائنات کے سردار کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائشہ، حضرت ابو بکر کو کہیے جا کر لوگوں کی امامت کرائے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو بولیے۔ دیکھیے کس قدر ڈر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو بولیے۔ حضرین، ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات سنتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو نماز کے لیے کھڑایا جائے تو وحشت طاری ہو جاتی ہے، ڈرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امامت کیسے کریں گے؟ آپ نے انکار کیا کہ اے اللہ کے نبی کسی اور کو بولیے، پھر بھی پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے اور اللہ کو یہ بات منظور ہے کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر امامت کرائیں گے رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ موجود ہیں، آپ کے پیچھے حضرت عمر موجود ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے چچا موجود ہیں، آپ کے پیچھے تمام مالدار صحابہ موجود ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے داماد موجود ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے سسر موجود ہیں، آپ کے پیچھے تمام فضیلتوں والے صحابہ موجود ہیں، لیکن پیارے نبی نے صرف حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا کہ ابو بکر تمام لوگوں کی امامت کرائیں۔ اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، جب امامت کرا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر آئے، صحابہ نے سمجھا کہ اب پیارے نبی امامت کرائیں گے، تو حضرت ابو بکر محسوس کیے کہ پیارے نبی آ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ پیارے نبی وہاں پر پہنچ کر آپ کو آگے بڑھایا کہ مجھے منظور ہے کہ تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کائنات کا نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ سوچیں حضرت ابو بکر کی کتنی فضیلت ہوگی۔ محترم سامعین، حدیث آتی ہے، پیارے نبی نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے وہ شخص ہی محبت کرتا ہے جو پکا ایمان والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی تصدیق وہی شخص کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اگر حضرت ابو بکر کے تعلق سے تمہارے دلوں میں بغض ہے، تمہارے دلوں میں نفرت ہے، تمہارے دلوں میں کینہ ہے، تم منافق ہو، پیارے نبی کی حدیث ہے۔ محترم سامعین، ایک آخری واقعہ کہہ کر اپنی بات لوں گا، اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت امہات المؤمنین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، رات کا وقت تھا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، کیا اتنے جو تارے ہیں، کیا کسی کے پاس اتنی نیکیاں موجود ہیں؟ آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا نام لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تاروں کے مانند کسی کے پاس نیکیاں ہیں تو حضرت عمر کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ پوچھا پیارے نبی نے کیوں خاموش ہو؟ کہا کہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے۔ تو پیارے نبی نے مسکرا کر کہا کہ تمہارے والد نے میرے ہجرت کے ساتھ جو سفر کیا تھا، میرے ہجرت میں جو سفر کیا تھا 3 دن، تمہارے والد نے تمام نیکیاں وہ 3 دن میں ہی کما لی تھی۔ حضرت عائشہ نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ تو سوچے کتنی فضیلتوں والے ہمارے صحابہ تھے، کتنے فضیلتوں والے، ان کا ایمان کتنا تھا، ان کی فضیلتیں کتنی تھی۔
تو اس موضوع کو یہ سیرت کا کانسیپٹ سمجھانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایمان کو بڑھایا جائے کہ ہمارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں اتنا کام کیا ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔